السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ عزیزان گرامی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اوراد فتحیہ۔ اس کا مصنف ہے حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جو شہنشاہ خراسان غوث الاغواث قطب الاقطاب سید علی ترمذی خراسانی بنیری عرف عام میں پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا دادا تھے۔ یہ اولیاء کے ہاں بہت مقبول ہے اس کا ورد، اور ہمارے خاندانی اوراد میں سے ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں اس نے اور بھی متعدد کتابیں لکھی ہیں اس کی تصانیف میں۔ تو اوراد فتحیہ آپ بازار سے خرید سکتے ہیں، اور اس کا شرح علامہ انصر صابری صاحب نے بھی کیا ہے، اگر دنیا میں نہیں رہے تو رحمۃ اللہ علیہ، اور میری نظر سے گزرا ہے، بڑا خوبصورت شرح ہے۔ اور اس کا ترجمہ مولانا اسد اللہ شاہ روڈ کی ہے، کشمیری ہے، غالباً اس نے بھی کیا ہے، اور بہت لوگوں نے بھی کیا، لیکن علامہ انصر صابری کا شرح آپ اوراد فتحیہ کا لے لیں۔ یہ جو ترجمہ ہے یہ محمد جاوید عالم کا ہے، لیکن یہ صرف ترجمہ ہے۔ اچھا، اب اس کی اسناد اوراد فتحیہ پہ آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں اور اس سے مستفید ہو سکے۔ اوراد فتحیہ کے مستند ہونے پر اس سے زیادہ کیا سند ہونی چاہیے کہ یہ آیات قرآنی اور ادعیہ معصورہ کا مجموعہ ہے، جن کو ترتیب دینے کے بعد سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے سید الانبیاء امام الاتقیاء جد الحسن والحسین علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نسخہ پیش کیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی اس مجموعے کا نام تجویز فرما کر ارشاد فرمایا، خذ ھذہ الفتحیۃ، یعنی اے میرے بیٹے خذ ھذہ الفتحیۃ، پکڑو اس فتحیہ کو۔ اس کا ذکر اوراد فتحیہ کا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انتباہ فی سلاسل اولیاء صفحہ 125 میں کرتے ہیں۔ یہ اوراد 1400 اولیاء کاملین کے کلام وظائف کا مجموعہ ہے، یعنی 1400 اولیاء کا، جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سے یعنی مداومت کے ساتھ پڑھا، پابندی کے ساتھ۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اس کا مداومت سے پڑھے اور لازم کرے، اوراد فتحیہ کی برکت اور صفائی کا مشاہدہ کرے گا، اور 1400 اولیاء کی ولایت کا حصہ پائے گا۔ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ تمام روئے زمین کی سیاحت فرمائی، 1400 اولیاء صالحین کی ملاقات سے مشرف ہوئے، ہر ایک ولی سے رخصت کے وقت وظائف کی التماس کی کرتے اور وہ وظائف عطا کرتے، اور تمام وظائف بے ترتیب تحریر فرماتے تھے، بعد میں بے اختیار دل سے جاری ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ان وظائف کا مجموعہ تیار کیا۔ آپ سے منقول ہے کہ جب میں 12ویں دفعہ کعبہ شریف کی زیارت کو گیا، مسجد حرام میں سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام و تسلیمات کی زیارت خواب میں ہوئی کہ دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، فرزند آگے آؤ۔ میں آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذ ھذہ الفتحیہ،
یہ مشکل کشا کتاب پکڑ۔ میں نے اس کو پکڑا، کیا دیکھتا ہوں یہ ان عطا شدہ وظائف کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ اس مجموعے کا نام اوراد فتحیہ رکھا گیا۔ حقیقت میں یہ مجموعہ مشکل کشا ہے۔ جس نے بھی خلوص سے یہ اوراد پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مشکلیں آسان فرمائی۔ لہٰذا یہ وظیفہ جیسا کہ بتایا گیا مستند ہے، جو مشکل کشا ہونے کے ساتھ ساتھ تحفظ ایمان کا ضامن بھی ہے۔ تو یہ جو نسخہ ہمارے خاندانی اوراد میں سے ہے، اس کے علاوہ مختلف مشائخ نے بھی، مثلا شیخ محمد الڈنڈ بابا جی، یا شیخ القرآن والحدیث شوڈاگو بابا جی، شیخ المشائخ محمد عبدالسلام پیر سواگ بابا جی سے پیر محل شاہ کی توسط سے اس کی اجازت اور سند ہمیں پہنچی ہے، اور سلطان الفقراء دیوان اعظم دیوان شاہ پشاوری رحمۃ اللہ علیہ الرحمن والد گرامی سے بھی اس کی سند و اجازت ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ اوراد فتحیہ پڑھنے کا درج ذیل طریقہ ہے۔ پہلے جب آپ نے شروع کرنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف 11 بار یا 1 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 41 مرتبہ پڑھے، اگر وقت نہیں 1 مرتبہ پڑھے۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اگر وقت ہے تو 41 بار پڑھے، نہیں ہے تو 1 مرتبہ۔ پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 41 بار پڑھے، وقت نہیں 1 مرتبہ۔ پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 مرتبہ پڑھے یا 1 مرتبہ۔ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، یہ 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اس کے جب یہ آپ پڑھیں اذکار، تو اس کے بعد اوراد فتحیہ خلوص خشوع سے بالجہر کے ساتھ، جیسے میں کلام کر رہا ہوں، اتنی آواز کے ساتھ حلقہ بگوش شروع کرے۔ انشاءاللہ جس نیت سے پڑھیں گے مراد پوری ہوگی۔ تنہائی میں ہو اس طریقے سے پڑھے بآواز بلند، اگر تنہائی میں نہ ہو تو حلقہ گول دائرہ بنا کر اور بالجہر کے ساتھ پڑھے۔ درجہ بالا کلمات قرآن مجید سے ماخوذ ہے، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے مشکلات کے وقت ورد کیے۔ مذکورہ بالا آیات پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو تو اول درود شریف، پھر 1 مرتبہ سارے جو میں نے مذکورہ اوراد دہرائے وظائف، اور پھر اس کے بعد 1۔ اس کو تفہیم الاوراد میں ایسے آیا ہے۔ یہ اوراد فتحیہ ہے۔ یہ جب آپ ختم کریں گے، پھر اس کے بعد آتا ہے دعائے رکاب۔ یہ دعائے رکاب، تو یہ اس ترتیب سے آپ پڑھیں۔ دعائے رکاب کے معنی ہے گردنوں کے مالک، لوگوں کے گردنوں کے مالک۔ تو یہ اکابرین مختلف مشائخ اعظام، مثلا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے معمولات میں رہا ہے، پھر ہمارے مشائخ اکابرین کے ہمارے خاندانی عملیات میں سے ہیں۔ آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، بازار سے اس کے خرید لیں یا گوگل سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اگر گوگل سے نہیں ہے تو پلے اسٹور پہ جائیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ادھر مولانا نذیر احمد نقشبندی کا نسخہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں، بہت مفید ہوگا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔